ٹھیک ہے، تو اس کی ایک سمپل سی مثال آپ کو دوں گی کہ اگر موبائل ہے اس میں ہمارے پاس بہت سی چیزیں پائی جاتی ہیں، جیسے کوئی اچھے لیکچرز، بیانات، ہر چیز ہمارے پاس ایک کلک پہ موجود ہے، پورے پورے قرآن مل جاتے ہیں۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے وہ وقت کہ جب ہم لوگ سوچا کرتے تھے کہ ہمیں تلاوت ملے اور فلاں قاری جو ہے نا وہ ہماری پسندیدہ ہیں اور ان کی آواز میں ہمیں تلاوت چاہیے، تو وہ ہمیں جو ہے نا ہمارے لیے ایک بہت مشکل مرحلہ ہوتا تھا، کیونکہ اس وقت یہ گیجٹس اور یہ چیزیں ہمارے پاس نہیں اویلیبل ہوتی تھی اس طرح سے جس طرح اب ہیں۔ اتنی ٹیکنالوجی اس وقت جو ہے نا وہ ہم تک نہیں پہنچی تھی، ٹھیک ہے۔ ہو سکتا ہے دنیا میں اس وقت بھی ایسے ہی عام ہو، آج سے یہ کہہ لیں کہ 15 ایک سال پہلے، لیکن ہم تک اس وقت اس طرح نہیں پہنچی تھی۔ اور جس وقت ہم سیکھتے تھے اس وقت ہمیں لگتا تھا کہ یہ کتنا مشکل امر ہے کہ ہم کہیں سے کوئی ہمیں تلاوت مل جائے، اور تلاوت آپ کو پورے قرآن کی اسی صورت میں مل سکتی تھی جب وہ آم، میرے خیال میں اس کے اندر کوئی 20 سے 22 کیسٹس ہوتی تھی، وہ ایک پورا والیوم آپ کو ملتا تھا، ٹھیک ہے، جس کے اندر 20 سے 22 کیسٹس ہوتی ہیں۔ کون سی کیسٹس؟ وہ جو ٹیپ کے اندر لگا کرتی ہیں، ٹیپ ریکارڈر کے اندر نا، اس کے اندر لگتی تھی اور اس کے اندر لگ کے پلے ہوتی تھی۔ وہ پورا سیٹ آپ لے سکتے تھے، اس میں سے ایک پیس آپ کو نہیں ملتا تھا کہ آپ کو جس سورہ کی چاہیے آپ لے لیں، جو قاری آپ کو پسند ہے ان کا پورا جو ہے نا وہ آپ کو والیوم لینا پڑتا تھا، اور وہ بھی جو ہے نا وہ ہر جگہ اویلیبل نہیں تھا، ٹھیک ہے، کوئی اسپیسیفک اس کی جگہ تھی، جیسے الہدا کا جو الہدا پبلیکیشن کا جو اسٹال ہوتا تھا وہاں پہ مل جایا کرتی تھی، اور اس طرح کی جگہوں پہ اس طرح عام اویلیبل نہیں ہوتی تھی۔ اور اب تو آپ جو سننا چاہیں آپ کو ایک کلک پہ اویلیبل ہے، گھر گھر وائی فائی لگا ہوا ہے۔ اور اس کے باوجود مطلب ہمارے پاس دوسرا جو آپشن ہے نا، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بہت جگہ فرماتے ہیں کہ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ہم نے الہام کر دیا اس کو، اس کی برائی بھی اور اس کی تقوا بھی، فجور اور تقوا دونوں۔ پھر قد افلح من زکاہا، کہ اس نے کامیابی پا لی جس نے اس کو پاکیزگی دے دی اپنے نفس کو۔ وقد خاب من دساہا، اور وہ نامراد ہو گیا جس نے اپنے اس آواز کو دبا دیا۔ تو وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے دو چیزوں کا ذکر کیا، یہاں بھی ہمارے پاس دونوں آپشن موجود ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ ہمارے اوپر ہوتا ہے نا کہ ہم اس میں سے کس کو چنتے ہیں، کس کو دیکھتے ہیں، کیا لیتے ہیں۔ کلک تو دونوں ہم کر سکتے ہیں نا، اور بغیر کلک کے بھی کئی دفعہ ایسی ایسی چیزیں سامنے آ جاتی ہیں۔ ہم سرچ جو ہے نا وہ کوئی اسلامک تھنگ کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ہمارے سامنے جو ہے نا وہ کوئی ایسی بےہودہ سی چیز نکل آتی ہے اور وہ شیطان لے آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر جن لوگوں کا ایمان یا تقویٰ جو ہے نا وہ کمزور ہوتا ہے، پھر وہ جو سرچ کر رہے ہوتے ہیں وہ اس کو چھوڑ کے اس طرف لگ پڑتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ان چیزوں کا ذکر اس لیے کر رہی ہوں کہ ہمارے ہاں یہ آج کل بہت ایک عام سی برائی ہوئی ہے کہ اس کو چھوڑنا، اس میں سے نکلنا۔ اس دن میں نے دیکھا کہ اس طرح کی ویب سائٹس کا وزٹ کرنا، ٹھیک ہے، جو یہ غلط قسم کے ہیں اور فحش قسم کی ہیں ویب سائٹس میں، اس طرح کی موویز اور یہ وہ، ان میں پاکستان کا جو ہے نا نمبر پتہ نہیں دوسرا کہ تیسرا بتا رہے تھے وہ، کہ پاکستانی سب سے زیادہ سرچ کر رہے ہیں، استغفر اللہ۔ تو اس لیے ذکر یہ کر رہی ہوں ان سب چیزوں کا کہ یہ بھی اسی میں ہی آ جاتی ہیں۔ تو ہم جیسا کہ ہمارا ایک پلان ہے کہ ہم کو آیات کو اپنے حالات حاضرہ کے اکارڈنگ ہم نے اس کو ریلیٹ کرنا ہے، تو اس کو تھوڑا سا ریلیٹ کر کے آپ کو بتانے کی کوشش کر رہی ہوں کہ ہمارے ہاتھوں میں بھی ہر وقت گمراہی اور ہدایت دونوں موجود ہے۔ تو ہم کس کے بدلے میں کیا لیتے ہیں؟ کیا ہم بھی ہر وقت ہماری جو ہے نا سرچ کیسی ہیں، کیا سرچ کر رہے ہوتے ہیں ہمیں وہ دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اس دن جیسے کسی کا میں نے پڑھا تھا کچھ اس طرح کا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ پتہ نہیں کوئی پرسن تھا تو وہ کہیں جاب کے لیے گیا، ایسی کوئی اسلامک جاب تھی، کوئی لیکچرر کی تھی یا کچھ اس طرح کی نا، تو ان کی جاب پہ رکھنے سے پہلے ان کو کہا گیا کہ آپ کا سیل چیک کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ ان کا سیل لیا گیا اور اس میں کیا چیک کیا گیا؟ صرف ان کی جو سرچ ہسٹری ہے نا وہ چیک کی، اور اس کے بعد جو ہے نا ان کی شرط یہ تھی کہ ہم اپوائنٹ اس کو کریں گے، پہلے ہم ان کا ایک اس میں یہ ہے کہ ہم اس کا سیل چیک کریں گے۔ تو سیل لے کے اس میں سے چیک کیا گیا صرف 1 منٹ کے اندر اس کی سرچ ہسٹری، کہ وہ گوگل پہ یوٹیوب پہ سرچ کیا کرتا ہے۔ تو آج ہم نے سب نے نا کیا کرنا ہے، اپنی اپنی انشاءاللہ اپنے موبائلس کی، اپنے لیپ ٹاپس ہیں یا جو بھی آئی فون ہیں جو بھی ہیں، ان کی نا ہم نے سرچ ہسٹری چیک کرنی، ہم کیا سرچ کرتے ہیں، ہم کیا زیادہ تر دیکھتے ہیں، پھر ہمیں وہاں سے پتہ چل جائے گا۔ ضروری نہیں ہے کہ سب
कोई जो है ना वो किसी किस्म की होश ही देखता होगा। लेकिन अगर हम सिर्फ दुनिया ही दुनिया देखते रहते, दुनिया ही दुनिया देखने से मुराद ये है, कोई कुकिंग देखता रहता है, कोई ड्रेसिंग देखता रहता है, कोई जो है वो और इस तरह का दुनिया का कोई मामला जो है ना वो सिर्फ उसकी नजर में वही रहता है और वो उसी को सर्च करता रहता है। ठीक है, तो ये हमने आज चेक करना है कि हम हिदायत के लिए हर वक्त कोशा रहते हैं, या फिर हमने हिदायत के बदले में क्या कर लिया है, गुमराही के पीछे चल पड़े। ठीक, तो अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं, फमा रबिहत तिजारत तुम, तो उनको उनकी ये तिजारत कुछ नफा नहीं देगी। कौन सी तिजारत जो है वो नफा देती है? ठीक है, अल्लाह ताला ने हर बात का जवाब कुरान में ही दिया हुआ है। अल्लाह ताला ने आगे एक आयत हम पढ़ेंगे, जब पढ़ेंगे तब हम उसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे, लेकिन अभी यहाँ पर आपको बताते हैं, अल्लाह ताला वहाँ पर कहते हैं यरजून तिजारतन लन तबूर, ये एक ऐसी तिजारत है जो कि कभी खसारे में नहीं होती। वो कौन सी तिजारत है? ये उनकी तिजारत, वो लोग जो कि कुरान के साथ जुड़े रहते हैं, इन्नल्लज़ीना यतलूना किताब अल्लाह, अल्लाह की आयत की तिलावत करते हैं, व अक़ामुस्सलाह, और नमाज पढ़ते हैं, व अनफ़क़ू मिम्मा रज़क़नाहुम सिर्रन व अलानिया, और अल्लाह की राह में छुपे और खुले खर्च करते रहते हैं। तो उनकी तिजारत ऐसी है कि जिसको कभी खसारा नहीं है। ठीक है, और ये वही तीन सिफात हैं जो शुरू में अल्लाह ताला ने मुत्तकीन की बता दी हैं। तो अल्लाह ताला यहाँ पर भी हमें उसी तरह से रिलेट करके बता रहे हैं कि मुत्तकीन जो काम कर रहे हैं वो हिदायत वाला है, और फिर कौन है तुम लोगों में से जो हिदायत को छोड़कर गुमराही को खरीद रहा है। वहां पर आयत जो है ना वो किसी और तरह से थी, यहाँ पे आयत जो है ना वो दो किरदारों के बारे में है। ठीक है, एक किरदार पहले बताया, दूसरा किरदार हमने अभी पढ़ा मुनाफिकीन का। ठीक है, तो दो किरदार या दो रवैये हमें बताए जा रहे हैं कि वो कौन लोग हैं जो ऐसी तिजारत करते हैं जो कि फिर खसारे में नहीं होती। तो वो तिजारत करने वाले वो हैं जिनकी हमने शुरू में सिफात पढ़ी, क्योंकि वउलाइका हुमुल मुफलिहून, तो तिजारत में जो फलाह पा गया, कामयाबी पा गया, मतलब वो कामयाब हो गया ना। फिर अगला जो रवैया है वो क्या कर रहे हैं, वो हिदायत के बदले गुमराही खरीद रहे हैं, और उनकी तिजारत उनको कोई नफा नहीं दे रही। ठीक है, और ना ही वो हिदायत पाने वाले। अगली आयत में अल्लाह ताला ने मुनाफिक की एक और मिसाल दी है। सॉरी, मसलुहुम का मसलिल्लज़ी इस्तौक़द नारा, आया नंबर 17 में देखिए, उन मुनाफिकीन की मिसाल उस शख्स जैसी है जिसने अंधेरे में आग जलाई, जब उस आग ने सारे माहौल को रोशन कर दिया, तो ऐन उस वक्त अल्लाह ने उनकी आंखों के नूर को सल्ब कर दिया और उन्हें फिर से अंधेरों में छोड़ दिया कि वो कुछ भी देख नहीं सकते। अब मुनाफिकीन की हाल जो है ना वो अल्लाह ताला ने बयान फरमाया है कि ये जो आग जलाने वाला शख्स है वो खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ठीक है, और उन्मा के मुताबिक उन्होंने इस मिसाल को किस तरह से समझा है कि जो आग जलाने वाला शख्स है ना उससे मुराद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जिन्होंने कुफ्र और दलालत की जो तारीकियां हैं ना उसमें इस्लाम की शम्मा रोशन की, और हक को बातिल से, सही को गलत से, और जो बुरी राह है उसको सीधी राह से छांट करना बिल्कुल नुमाया करती है। ठीक है, इस तरह की आग थी, जैसे आपको पता है ना कि कहीं आग लगी हुई हो। ठीक है, तो अगर हर तरफ धूप अंधेरा है ना, तो जहाँ पे आग लगी हुई है वहां पे रोशनी अच्छी खासी होती है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आग जलाई जिसके अंदर उन्होंने क्या किया, उन्होंने कुफ्र और दलालत की तारीकियों, हक को बातिल से, सही को गलत से बिल्कुल छांट कर अलग कर दिया कि सबको नजर आने लग गया। ठीक है, पहले तो सारे ही अंधेरे में थे ना, लेकिन उन्होंने इसको बिल्कुल रोशन कर दिया और सबको नजर आना शुरू हो गया। अब जो सच्चे मोमिन हैं, दीदाए बीना रखते हैं, उन्होंने क्या किया, उन्हें सब कुछ वाजे हो, उनको सब कुछ वाजे तौर पर नजर आने लग गया। मगर ये जो मुनाफिकीन है जो अपनी मफाद परस्ती की वजह से अंधे हो रहे थे, अल्लाह ताला ने फिर उन पर मोहरें भी लगा दी, उन्हें उस रोशनी में भी कुछ नजर नहीं आ रहा। उनके इसी तरह अंधे बने रहने को अल्लाह ताला ने ज़हाबल्लाहु बिनूरिहिम से ताबीर किया। ठीक है, कि नजर तो सबको आने लग गया था, लेकिन क्या हुआ कि फिर ऐन उस रोशनी में क्योंकि मोहरें लग चुकी हैं, ऐन उस रोशनी में भी उनको कुछ नजर नहीं आया। और फिर क्या हुआ कि उनसे वो बिनाई ले ली गई। मतलब ये कि मुनाफिकों को खुद नूर सदाकत देना गवारा नहीं है, तो अल्लाह ने भी फिर उनकी तारीकियां मजीद बढ़ा दी और उन्हीं तारीकियों में उनको भटकता छोड़ दिया। अल्लाह का कानून ये हरगिज नहीं है कि वो किसी को जबरदस्ती हिदायत दे। ये बात हम बहुत दफा देख पढ़ चुके हैं, इस चीज को हम में से अक्सरियत जानती है कि हिदायत एक ऐसी चीज है, एक ऐसी नेमत है जो बिन मांगे नहीं मिला करती।
ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ زبردستی تو کسی کو ہدایت دیتا نہیں ہے، بلکہ اس کا قانون یہ ہے کہ جدھر کوئی چلتا ہے نا، اللہ تعالیٰ ادھر ہی اسے چلنے میں مدد کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یعنی اگر کوئی سیدھے رستے کی طرف چل رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس طرف اس کی مدد کریں گے، اگر کوئی جانتے بوجھتے الٹے رستے کی طرف جا رہا ہے، اس کو دونوں رستے سامنے نظر آ رہے ہیں لیکن اس کے باوجود وہ الٹا رستہ چن رہا ہے، تو وہاں بھی اللہ تعالیٰ اس کو آسانیاں فراہم کریں گے۔ جیسے ہم بعض اوقات دیکھتے ہیں نا، ہم کہتے ہوئے بھی پائے جاتے ہیں کہ فلاں تو یہ اور یہ کر رہا ہے لیکن اس کے باوجود بڑی آسانی ہے، اس کو تو کسی قسم کی مشکل نہیں ہوئی۔ تو ایسا نہیں ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ اس کو کوئی مشکل پیش نہیں آئی تو وہ بڑا جو ہے نا کوئی اللہ کا برگزیدہ ہے، کیونکہ ایک اور جگہ پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ فرمایا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا مال اور ان کی دنیا کی زینتیں جو ہے نا، وہ آپ کو اس وہم میں مبتلا نہ کریں کہ شاید وہ جو ہے نا کوئی اللہ کے یہاں برگزیدہ ہو گئے۔ ٹھیک ہے، تو اللہ کے ہاں چنے جانے کی یہ کوئی دلیل نہیں ہے کہ جس کے پاس مال ہے، جس کے پاس دنیا ہے، جس کے پاس اولاد ہے، مطلب دنیا جس کو بڑی فراغت سے ملی ہوئی ہے، تو وہ جو ہے نا وہ اللہ کے یہاں کوئی چنا ہوا ہوگا۔ اور ہمارے یہاں تو یہی سمجھا جاتا ہے کہ اللہ اس سے بڑا راضی ہے، اس کے پاس نا بڑی مال و دولت، اللہ اس سے بڑا راضی ہے۔ ہمارے یہاں باقاعدہ یہ الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں، لیکن یہ جو ہے نا وہ پیمانہ نہیں ہے کسی کو ناپنے کا، کسی کے مال دولت کا، یا کسی کو اس کی ہدایت کے اوپر وہ ہے یا نہیں ہے، یہ پیمانہ نہیں ہے اس کو ناپنے کا، بلکہ یہ پیمانہ تو ہمارے پاس دنیا میں کسی کے پاس ہے ہی نہیں ہے، جبکہ ہم یہ بھی اپنے ہاتھ میں لینے لگ جاتے ہیں۔ ہم کسی کو جو ہے نا وہ کچھ نہیں مل رہا ہوتا تو بھی ہماری اکثریت جو کیا کہتی بھی پائی جا رہی ہوتی ہے کہ فلان جو ہے نا اس کی تو نیت ہی ٹھیک نہیں ہے، جس کی وجہ سے اس کو کچھ بھی نہیں مل رہا۔ تو یہ پیمانے اللہ تعالیٰ نے ہمیں نہیں دیے دنیا میں، اس لیے ان چیزوں سے خود کو دور رکھنے کی ضرورت ہے۔ ہاں، ہمارے اپنے لیے عمل کا پوائنٹ یہ ہے کہ ہم جب خود کو دیکھیں کہ میرے پاس ہر چیز جو ہے نا مجھے ملنا شروع ہو گئی ہے بڑی آسانی سے، ٹھیک ہے، دنیا بڑی آسانی سے ملنے لگ گئی ہے، تو وہاں پر ہمیں رک کر ایک لمحے کے لیے سوچنا ضرور چاہیے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ میرا رب جو ہے نا وہ مجھے اس رستے میں اب سب کچھ دیے جا رہا ہے۔ ہم، میری کوئی جو ڈائریکشن ہے نا وہ تو درست ہے نا۔ اپنا محاسبہ کرنا یہ تو ہر رات ضروری ہے نا، جیسے ہم نے بالکل جو شروع کا سیشن تھا ہمارا تعارفی سیشن، اس میں ہم لوگوں نے یہ وعدہ کیا تھا ایک دوسرے کے ساتھ کہ ہم انشاءاللہ ہر رات کو اپنے آپ کا محاسبہ کر کے سوئیں گے، اور اگر ہر رات کو، اول تو ہر رات کو کرنا چاہیے، اگر ہر رات کو نہیں کر سکے نا تو جب ہفتے بعد کلاس ہوگی تو تب ہم ضرور کر لیا کریں گے، کیونکہ محاسبہ نفس ہمارے اس کورس کی کوالٹیز میں سے ایک جو اس کے فیچرز تھے اس میں سے ایک یہ بھی تھا کہ ہم محاسبہ نفس کیا کریں گے۔ ہم دیکھیں گے کہ کہیں کچھ ایسا تو نہیں غلط ہو رہا میرے آس پاس یا میرے اندر، یا میں کر تو نہیں رہی ایسا کچھ کہ جس کو مجھے بدلنے کی ضرورت ہے۔ تو آج یہ جو باتیں پتہ چلی ہیں، ایک تو ہم نے نمبر 1 وہ لکھی ہے کہ ہم اپنی سرچ ہسٹریز کو چیک کریں گے، اگر صرف دنیا ہی دنیا اس کے اندر تو ہمیں پلٹنے کی ضرورت ہے۔ سیکنڈ تھنگ، ہمیں اپنے عمل کے حوالے سے یہ دیکھنی ہے کہ میرے پاس دنیا میں کیا کچھ ہے اور مجھے کن رستوں میں آسانیاں مل رہی ہیں۔ یہ ایسا تو نہیں کہ مجھے صرف دنیا میں ہی آسانیاں ملتی چلی جا رہی ہیں۔ وہ ایک کسی کا کال بھی ہے نا، مجھے نام نہیں ان کا یاد، کہ انہوں نے کہا تھا کہ اگر نماز جو ہے وہ نہیں پڑھی جا رہی نا تو یہ نہ سوچیں کہ ہاں یہ ہو گیا وہ ہو گیا، مجھے دیر ہو گئی تھی، مجھے یہ ہو گیا تھا، مجھے وہ ہو گیا تھا، فلاں کام تھا فلاں کام تھا، یہ نہ سوچا کریں، بلکہ یہ سوچا کریں کہ میں کر کیا رہی ہوں، مجھے توفیق نہیں ملی، اللہ کوئی ایسا گناہ کا کام ہو رہا ہے کہ تو مجھے اپنے در پہ آنے کی توفیق بھی نہیں دے رہا، تو مجھے اپنے آگے ستارے دینے کی توفیق بھی نہیں دے رہا۔ تو ان چیزوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اپنے پاس عمل کا دوسرا پوائنٹ رکھیے کہ انشاءاللہ آج ہم دیکھیں گے کہ اگر ہمیں آسانیاں مل رہی ہیں تو کس میں مل رہی ہیں، اور اگر ہمارے اندر کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے جن کو آسانیاں اس رستے میں مل رہی ہوں گی، جو اپنے کسی اور کام کے لیے انہوں نے کوئی گروپ کھولا ہوگا اور وہاں پہ ان کو ایسا کوئی لنک اس کلاس کا یا کسی اور کلاس کا یا قرآن سے جڑنے کا کوئی لنک مل گیا ہوگا، اور وہ قرآن کلاس وہ بڑی آسانی سے لے رہی ہوں گی اور ان کو اس میں کسی قسم کی کوئی مشقت بھی نہیں ہو رہی ہوگی، تو یہ آسانیاں جس کو مل رہی ہیں نا، پھر اس کو جو ہے نا وہاں پر سجدہ شکر کرنے کی ضرورت ہے کہ الحمدللہ میں اس طرف چل رہی ہوں اور اللہ مجھے اس میں آسانیاں بھی دے رہے۔ آپشنل کچھ بھی ہو سکتا ہے، جیسے آج ہمارے ساتھ ہوا شروع میں، ٹھیک ہے، کچھ مشکلات آڑے آئیں تو وہ کیا ہوتی ہیں کہ جب ہمیں آسانیاں مل رہی ہوتی ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے کہ پھر بیچ میں شیطان پوچھتا ہے، پھر وہ یہ کہتا ہے کہ ان کو تو آسانیاں ملی نہیں اور یہ تو بڑی آسانی سے جو اپنے دین کا کام کر رہے ہیں،
تو پھر ان کو جو ہے نا یہاں پر کہیں کسی معاملے میں پکڑا جائے، روکا جائے ٹوکا جائے، شاید ہو سکتا ہے یہ چھوڑ دیں. جیسے ہیلتھ ایشو تھا، آج کل ٹریول کیا تھا اور اس سے پہلے سے طبیعت خراب تھی، اور آج جو ہے وہ شدید قسم کا صبح سے ہی جو ہے نا وہ گلا بالکل بند، اس قدر صبح تو بند تھا کہ آواز نکالنا مشکل ہو رہی تھی. لیکن جیسے دن گزر رہا ہے اور الحمدللہ کلاسز اپنی جاری رکھی ہوئی ہیں، تو اللہ کا شکر ہے آواز میں بہتری ہوتی جا رہی ہے. کیونکہ ایک یہ ایمان، ایک یہ یقین اپنے اندر پختہ کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر ہماری صحت میں یا اس طرح کے معاملات میں کہیں کوئی خرابی ہے نا، تو یہ چیز اپنے ذہن میں ضرور بٹھا لیجیے کہ کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہمیں ہماری صحت کی اس وجہ سے ہماری صحت زیادہ خراب ہو کہ ہم قرآن پڑھ سکیں. زیادہ خراب نہیں ہو سکتی. اگر آپ نے خود کو قرآن سے جوڑا ہوا ہے نا، تو انشاءاللہ اس میں بہتری ہوتی ہے، اس میں زیادتی نہیں ہوتی. تو کیا ہوا کہ پھر شیطان کی طرف سے جب اس میں کوئی آئے تو پھر خود کو پھر فوراً دیکھیں کہ اب اچھا اب رکاوٹ آ گئی ہے، تو اب میرا عمل کیا ہونا چاہیے. اب ایسا نہ ہو کہ وہاں پہ تو خود کو بڑا جو ہے نا وہ آسانیاں مل رہی تھی تو خود کو میں لے کے چل رہی تھی، لیکن جہاں تھوڑی سی مشکل آئی وہیں پہ ٹھپ ہو گیا. ایسا بھی نہیں ہو. ٹھیک ہے. تو عمل کے پوائنٹس میں دوسرا لکھیے کہ آسانیاں کن رستوں میں مل رہی ہیں مجھے، یہ دیکھنے کی ضرورت ہے. آگے ہم دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں پھر ان کو کیا ہے کہ ایسے لوگ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، وہ پلٹ ہی نہیں سکتے. ان کو جبکہ سب کچھ نظر آ رہا تھا لیکن انہوں نے دیکھنا ہی نہیں چاہنا، تو پھر اللہ نے بھی ان کو نہیں دکھایا. پھر اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو واپس اندھیروں میں پلٹ دیا. وہ کیا ہو چکے ہیں؟ وہ بہرے گونگے اور اندھے ہو چکے ہیں. وہ نہیں پلٹ سکیں گے ایمان کی طرف، یہ نہیں لوٹ سکیں گے. دوسری مثال اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں او كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق، یا پھر ان منافقوں کی مثال یوں سمجھو جیسے آسمان سے زوردار بارش ہو رہی ہو جس میں تاریکیاں بھی ہوں، بجلی کی گرج بھی ہو اور چمک بھی. یہ لوگ بجلی کے کڑکے سن کر موت کے ڈر کے مارے اپنے کانوں میں اپنی انگلیاں ٹھونس لیتے ہیں، جبکہ اللہ ان کافروں کو ہر طرف سے گھیرے میں لیے ہوئے. ان کی حالت یہ ہو رہی ہے کہ عنقریب ہی بجلی ان کی بصارت کو اچک لے گی. جب بجلی کی چمک سے کچھ روشنی پڑتی ہے تو چل پڑتے ہیں، اور جب اندھیرا ہو جاتا ہے تو ٹھہر جاتے ہیں. اور اگر اللہ چاہتا تو اس حال میں کڑک کی وجہ سے ان کی سماعت کو اور چمک کی وجہ سے ان کی بصارت کو سلب کر لیتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر. یہ ایک دوسری قسم کے منافقوں کی مثال بیان کی گئی ہے. پہلی قسم کے منافق تو وہ تھے جن کے دل میں کفر ہی کفر تھا، مگر مفاد پرستی کی خاطر مسلمانوں کے سامنے اسلام کا دعویٰ کرتے تھے. اور یہ دوسری قسم ان منافقوں کی ہے جو شک اور تذبذب کا شکار. اس مثال میں زوردار بارش کی مراد جو ہے وہ اسلامی احکامات کا نزول ہے جو پے در پے ہو رہے تھے، اور جو جملہ انسانیت کے لیے رحمت ہی رحمت تھے. اور اس میں تاریکیوں اور کڑک سے مراد وہ مصائب و مشکلات ہیں جن کا بھی ہم ذکر کر رہے تھے. ٹھیک ہے کہ اللہ کی طرف سے جو ہے نا بارش برس رہی ہے، رحمتیں آ رہی ہیں، اسلام کے احکام نازل ہو رہے ہیں، قرآن پڑھایا جا رہا ہے ہر طرف. اتنے سارے مواقع آپ کے پاس موجود ہیں. ٹھیک ہے. پھر اس میں کیا ہے کہ جو تاریکیاں اور کڑک ہے ان سے کیا مراد ہے کہ مصائب اور مشکلات آنا شروع ہو جاتی ہیں جو مسلمانوں کو اقامت دین کے سلسلے میں پیش آ رہی تھی. اور چمک سے مراد وہ کامیابیاں اور کامرانیاں جو مسلمانوں کو حاصل ہو رہی تھی. اب جب کوئی کڑک کی آواز یا مصیبت مسلمانوں کو درپیش ہوئی تو یہ منافق اپنی جان بچانے کی خاطر کیا کرتے ہیں؟ مسلمانوں سے الگ ہو کر حفاظتی اقدامات کرنا شروع کر دیتے ہیں، اپنے کانوں میں اپنی انگلیاں ٹھونس لیتے ہیں کہ ہم تو بچ جائیں گے. حالانکہ اللہ تعالیٰ اس صورت میں بھی ان کو ہلاک کرنے کی پوری قدرت رکھتا ہے نا. اور مسلمانوں کی کامیابی اور ان کے مسلمانوں سے علیحدگی ہی ان کی موت کا باعث بن سکتی تھی. پھر جب معاملہ ذرا سا آسان ہو جاتا ہے، مصائب چھٹ جاتے ہیں، تو یہ لوگ اسلام کی طرف پیش قدمی کرتے ہیں. اور پھر جب کوئی سخت احکام نازل ہوتے ہیں تو وہیں ٹھٹک کر کھڑے کے کھڑے رہ جاتے ہیں، یعنی مشکل حکم آیا تو چھوڑ دیا. اور جیسے ہی تھوڑی سی آسانیاں دیکھیں کہ اچھا مسلمانوں کو آسانیاں ملنا شروع ہو گئی ہیں تو ان کے ساتھ مل کے بیٹھنا شروع کر دیا. تو اللہ چاہتا تو پہلی قسم کے منافقوں کی طرح ان کی بصارت اور سماعت کو بھی سلب کر سکتا تھا، مگر اللہ کا قانون یہ ہے کہ وہ شخص جس حد تک دیکھنا اور سننا چاہتا ہے اسے اس حد تک سننے اور دیکھنے دیا جاتا ہے. بچے اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. اب اللہ تعالیٰ ہمیں یہاں پر کیا بتا رہے ہیں
کہ وہ لوگ دیکھتے ہیں نا جب کہ اسلام جو ہے نا وہ پھل پھول رہا ہے، اچھا دنیا بھی آنا شروع ہو گئی ہے، کامیابیاں کمرانیاں بھی مل رہی ہیں، تو وہ لوگ اسلام کی طرف آنا چاہتے ہیں، قرآن سے جڑنا چاہتے ہیں۔ لیکن جہاں پہ وہ دیکھتے ہیں کہ نہیں کامیابیاں کمرانیاں نہیں مل رہی، یہاں پہ تو ہم بڑے سخت ہیں اور ان کو بڑی سخت زندگی گزارنی پڑ رہی ہے، ایسا نہیں ہے کہ ان کو جو ہے نا تخت پہ بیٹھ کے سارا کچھ مل گیا، وہاں پہ وہ اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لینا، یعنی کہ وہاں پہ وہ حفاظتی اقدامات کرتے ہیں، پھر وہ کہتے ہیں کہ نہیں اتنا قریب اس کے جانے کی ضرورت نہیں ہے، ایسے مشکل میں پڑنے والی بات ہے۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ میں اگر چاہوں تو ان کی بصارت اور ان کی سماعت اچک لوں، لیکن میں ان کو چاہتا ہوں کہ یہ جو دیکھنا چاہتے ہیں اتنا تو یہ دیکھیں، ہو سکتا ہے ہدایت کسی کو مل جائے، کوئی پا ہی دے ہدایت۔ ٹھیک ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے فیصلے جو ہوتے ہیں نا وہ ہمارے ہاتھوں میں چھوڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اختیار ہمیں دیا ہوا ہے انسان کو، کہ انسان کے پاس اختیار موجود ہے، وہ جس راستے کو چننا چاہے چن لے، ساری چیزیں سامنے اس کو نظر آ رہی ہوتی ہیں۔ وہ آگ جو جلتی ہے نا، بالکل اندھیرا بھی ہو جائے، اس کو اس چیز سے سمجھیے گا کہ بالکل اندھیرا بھی ہو جائے نا جہالت کا ہر طرف، تو بھی اللہ تعالیٰ اس کے اندر کوئی چنگاری جلانے والا نا بھیج دیتے ہیں کہ وہ جلائے اور باقی آس پاس کے جو لوگ ہیں ان کو نظر آئے، ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ اس راستے کو چن لیں، تو پھر جس نے چننا ہوتا ہے وہ اس کو تو ذرا سی روشنی کو چنگاری پڑتی ہے اور اس کو نظر آتا ہے کہ نہیں یہی سیدھا راستہ ہے، تو وہ تو اس کو فوراً چن لیتے ہیں۔ اور باقی لوگ پھر اسی تذبذب میں پڑے جاتے رہتے ہیں کہ اب ان کی کامیابی کو دیکھتے ہوئے ان کے ساتھ لگ جائیں، اسلام کی طرف آ جائیں، یا پھر جو ہے نا ان کی جو مشکلات ہے ان کو دیکھتے ہوئے پیچھے ہی ہٹے رہیں۔ ٹھیک ہے، آگے اب اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ یہ ساری بات بتا کر اب آگے اللہ تعالیٰ ہم سے کیا تقاضا کر رہے ہیں، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگو، اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں بھی پیدا کیا ہے اور تم سے پہلے لوگوں کو بھی، اور اس کی عبادت اس لیے کرو لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن سکو۔ پھر متقین کا ذکر ہے، ہدی للمتقین، پھر یہاں پر اس کا جو رستہ ہے وہ بتایا پھر سے کہ عبادت کرو گے تو تب بن سکو گے متقین، اس کے علاوہ نہیں بن سکتے۔ اس اللہ کی عبادت کیوں کرو؟ الذي جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء، اللہ تعالیٰ کی عبادت اس لیے کرو کیونکہ اس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا، تمہارے لیے زمین ہموار کر دی ہے۔ اگر یہ ہموار نہ ہوتی تو یہاں پر رہنا پاسبل نہیں ہو سکتا تھا، یہ اسی نے تو ہموار کی ہے۔ والسماء بناء، پھر اس نے آسمان کو تمہارے لیے چھت بنا دی، محفوظ چھت، ایسا نہیں ہے کہ اس میں سے کسی بھی وقت کچھ بھی تمہیں خطرہ ہو۔ ٹھیک ہے، پھر اسی طرح کیا کیا، تمہیں ضرورت تھی تو اس نے آسمان سے پانی برسایا، فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، پھر اس میں سے تمہارے کھانے کے لیے، رزق کے لیے بہت سے پھل بھی بھیجے۔ ٹھیک ہے، زمین جو ہے وہ زرخیز کی، پانی برسایا، اگر بارش نہ ہو تو پھر تو کچھ بھی اگ نہیں سکتا نا، تو اس نے پانی برسایا تاکہ تمہارے لیے پھل اور باقی ساری چیزیں تیار ہو سکے۔ لہٰذا کیا کرو، فلا تجعلوا للہ اندادا، اللہ تعالیٰ یہ ساری نعمتیں گنوا کر بتا کر صرف کیا چاہ رہے ہیں، اس کا شریک کسی کو نہ بنو۔ فلا تجعلوا للہ اندادا، اللہ کے لیے ایک سے زیادہ جو ہے نا، یہ نہ سوچے کہ کوئی اور بھی ہے جو یہ کام کر سکتا ہے، اس کا شریک مقرر نہ کرو کسی کو۔ وانتم تعلمون، اگر یہ باتیں نہیں، اگر کا لفظ نہیں آتا، وانتم تعلمون، اور یہ باتیں تم جانتے ہو، ایسا نہیں ہے کہ یہ باتیں تمہیں پتہ نہیں ہے، یہ سب چیزیں تمہیں سمجھ ہیں ان چیزوں کی، لیکن اس کے باوجود کیا ہے کہ تم اللہ کے شریک بنا لیتے ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سے یہ تقاضا کر رہی ہے، یا ایھا الناس اعبدوا اور فلا تجعلوا للہ اندادا، وجہ کیا ہے، لعلکم تتقون، تقوی، تقوی مطلوب ہے، تقوی پہ ہی بات ہو رہی ہے شروع سے، سارے منافقین کا، کافروں کا بتا کے، مومنین کا بتا کے، اللہ تعالیٰ پھر یہاں پر آ کر وہی بات کر رہے ہیں کہ دیکھو جو سارا گروہ جتنے بھی چیزیں تمہیں بتائی گئی ان میں سے بچت کس کی ہوئی، صرف تقوی والوں کی۔ تو تقوی تبھی ملے گا جب اللہ کی عبادت کرو گے، لیکن پھر اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں کرنی، پھر ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہاں تم لوگ کو نہیں مانتے تو اللہ کو ہیں، لیکن ساتھ 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 یہ لوگ بھی ہیں جن کو ہم کچھ نہ کچھ جو ہے نا وہ اختیارات میں جو ہے نا اس کا شریک سمجھتے ہیں۔ ایسا کچھ کرو گے تو پھر وہ فائدہ کوئی نہیں ہے، صاف الفاظ موجود ہے، فلا بس نہیں،
तजअलू तुम बनाओ लिल्लाहि अल्लाह ताला के लिए अंदादन कोई शरीक। फिर आगे अल्लाह ताला कह रहे हैं व इन कुंतुम फी रैबिन मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना। अच्छा, अब दलाइल तो ये जो है ना अल्लाह ताला ने जो यहाँ पर दी है, मदीना में मौजूद 3 तरह के लोगों का जिक्र करने के बाद अब अल्लाह ताला ने तमाम लोगों से मुश्तरका खिताब फरमाया, ठीक है, और उन्हें इस्लाम की बुनियादी दावत की तरफ मुतवज्जे किया। फरमाया कि तुम लोग ये खूब जानते हो कि अल्लाह ही ने तुमसे भी पहले जो लोग थे उनको भी पैदा किया, तुम्हें भी पैदा किया, फिर तुम्हारे लिए जमीन को महफूज किया, ठीक है, आसमान को महफूज छत बनाया, कोई स्यारा ऊपर से गिरकर जमीन को तहस नहस नहीं करता, ठीक है, जमीन हिल हिल के रोज जो है ना तुम्हें तंग नहीं करती। एक दफा जलजला आता है चंद लम्हों के लिए, चंद लम्हों के लिए आता है, मिनट्स का नहीं होता, ठीक है, तो चंद लम्हों के लिए आता है तो तुम्हें कितना डिस्टर्ब करके चला जाता है। तो अल्लाह ताला ने उसको बिल्कुल महफूज बनाया, आसमान को भी और जमीन को भी, हर वक्त वो तुम्हें तकलीफ नहीं दे रही, ठीक है। तो गाहे बगाहे जो है वो आसमान से बारिशें भी बरसाता रहता है ताकि तुम्हारे खाने पीने की चीजें, तुम्हारे फल और तुम्हारी जरूरियात तुम्हें मुहैया करता रहे। फिर तुम्हें इबादत भी सिर्फ उसी की करनी चाहिए, ठीक है, उसके इक़्तिदार में किसी को उसका शरीक नहीं करना चाहिए, सारे इख्तियारात उसी के। ये सारे काम अगर हम सब खुद से पूछें कि कोई और है ऐसा जो आसमान और जमीन को रोक सकता है, थाम सकता है, इनको महफूज कर सकता है, कोई और है ऐसा जो आसमान से बारिशें बरसा सकता है, कोई और है ऐसा जो जमीन को ये जो है वो हुक्म दे कि जमीन अपने अंदर से उगाए और जमीन उगा दे, कोई और उगा सकता है? कोई भी नहीं उगा सकता। तो फिर क्या करो, फिर सिर्फ इबादत अल्लाह की करो, उसके अलावा फिर किसी की नहीं, ठीक है। इसके बारे में आगे हम इंशाल्लाह मजीद भी पढ़ेंगे। और यहाँ पर फिर आगे अल्लाह ताला बता रहे हैं कि चैलेंज एक दे रहे हैं कि ऐ काफिरो, अगर तुम्हें इस कलाम में ही शक है जो हमने अपने बंदे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल किया है, तो तुम भी इस जैसी एक सूरत बना लो और अल्लाह को छोड़कर अपने सब हम नवाओं को भी बुला लो। अगर तुम सच्चे हो तो तुम्हें ये काम जरूर करके दिखाना चाहिए। अब ये कुरान का चैलेंज जो है ना, ये तकरीबन 1500 साल, 1400 कुछ साल हो चुके। तो इस चैलेंज को आज तक कोई पूरा नहीं कर सका, कोई एक सूरत तो क्या चंद अल्फाज नहीं बना सका। अल्लाह ताला कह रहे हैं कि मैं मदद नहीं कर सकता इसमें, ठीक है, बाकी जितने तुम्हें लगता है ना कि तुम्हारे मददगार लोग मौजूद हैं उनको भी साथ बुला लो, ठीक है, और इसके अंदर कोई तब्दीली करके या ऐसी कोई एक सूरत ही बना के मुझे दिखा दो अगर तुम सच्चे हो। इस आयत में खालिस्तान काफिरों को खिताब किया जा रहा है कि अगर तुम्हें अल्लाह का कलाम होने में कोई शक है तो फिर इस जैसी एक सूरत बनाकर दिखाओ, लेकिन ये हमारे लिए भी है, ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर हम इस तरह तो यकीन रखते हैं कि ऐसा कोई भी जो है वो दूसरा नहीं बना सकता, कोई इसके अंदर किसी किस्म की तब्दीली नहीं हो सकती, ये अल्लाह का कलाम है, सिवाय अल्लाह के ऐसा कलाम कोई नाजिल नहीं कर सकता। लेकिन फिर अल्लाह का कलाम जो तकाजा करता है हम उसको पूरा नहीं कर रहे होते, हम उन अहकाम पर अमल नहीं कर रहे होते, जिसकी वजह से ये हुक्म हमारे लिए भी है, ठीक है, कि अगर तुम्हें लगता है ना कि ये हुक्म अल्लाह का नहीं है तो फिर तुम भी ऐसी कोई सूरत बना लो, और अगर तुम्हें लगता है कि ये हुक्म अल्लाह ही का है, उसी का हो सकता है, तो फिर वो जो कह रहा है उस पर मिनोअन अमल कर लो। वाहिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। जी जी, मैंने रिकॉर्डिंग तो की है, अल्लाह करे कि ये सही रिकॉर्डिंग हो गई हो तो फिर इंशाल्लाह मैं आप लोगों से जरूर शेयर भी कर दूंगी। जज़ाकिल्लाह खैरन कसीरा भाईजान।